بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، چند دن سے سوشل میڈیا پر مخالفین ایک دوسرے کے نام کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، لیکن اب یہ ناموں کا بگاڑ اس حد تک ہو چکا ہے کہ عدالت کے دروازے وہ کھٹکھٹائے جا رہے ہیں کہ میرا نام کیوں بگاڑا گیا۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ تعالیٰ نے ناموں کو بگاڑنے سے منع فرمایا ہے۔ ناموں کو بگاڑنا یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حرام ہے، حرام۔ اور ناموں کو بگاڑنے والا شخص وہ فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ ناموں کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناموں کو بگاڑنے سے منع فرمایا ہے۔ جب شریعت کی مخالفت کریں گے مسائل تو پھر کھڑے ہوں گے، لیکن میں یہاں پر آپ کو بتلاتا چلوں، کیونکہ دونوں فریق میں سے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کی توہین ہوگی، فلاں کی توہین ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اس کے اوپر توہین کا الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے بڑی آسانی سے۔ بھئی دیکھیں تو صحیح توہین ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ سید اقرار الحسن کی طرف سے یہ الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جو میرا نام بگاڑا گیا اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی گئی ہے، اور پیر خطیب کے جو حمایتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پیر خطیب کا جو نام بگاڑا گیا اس میں جو لفظ اللہ تعالیٰ کا جو نام آتا ہے حق، اس کی توہین کی گئی ہے۔ حقیقت میں نہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو لفظ ہیں، اقرار الحسن، اقرار الگ لفظ ہے اور حسن الگ لفظ ہے۔ اقرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زبان سے مان لینا، قبول کر لینا، اور حسن یہ نسبت ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اقرار الحسن، حسن کو ماننا، حسن کو قبول کرنا، یعنی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اقرار الحسن جس شخص نے نام رکھا وہ اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے اور اہل بیت سے عقیدت رکھنے والا شخص ہے۔ اب جب اس نام کو بگاڑ کے اقرار الخبیث کر دیا گیا، یہاں پر دیکھیں حسن نام کو حذف کر دیا گیا ہے۔ حسن نام کو تو یہاں استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ بگاڑ تو اس وقت ہوگا جب اصل چیز میں کچھ تبدیلی کی جائے، یہاں پر اصل ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اقرار کے ساتھ خبیث لگا دیا گیا۔ خبیث کہتے ہیں بری چیز کو، گندی چیز کو خبیث کہتے ہیں۔ ہاں اگر اقرار کی جگہ کچھ غلط لفظ لگاتے تو پھر توہین ہوتی، لیکن یہاں پر اقرار کی جگہ پر کوئی غلط لفظ نہیں لگایا گیا بلکہ اقرار کے ساتھ غلط لفظ لگایا گیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب ہے حسن کو ماننا، اور اس کا مطلب ہے کہ برائی کو قبول کرنا، برائی کو ماننا۔ اور اقرار الفساد، یہاں پر بھی مطلب ظاہر ہے کہ فساد کو قبول کرنا، لڑائی جھگڑے کو قبول کرنا، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اب اس میں توہین کہا جائے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی، کیسے ہوگی بھئی؟ بات وہ ہوتی ہے جو دلیل سے کی جائے، بغیر دلیل کے تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ چلیں اب آ جائیں پیر خطیب کی طرف۔ پیر خطیب کا جو کہا جاتا ہے کہ نام بگاڑا گیا، یہاں پر نقطہ رہ گیا، میں یہ نقطہ لگا دیتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں دو الفاظ ہیں، ایک ہے حق اور ایک ہے خطیب، پھر اس کے بعد حسین علی۔ یہاں پر جو ناحق کہا جا رہا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ناحق کے ساتھ جو حق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ حق کی ضد ہے ناحق، جس طرح امید کی ضد ہے نا امید، بالغ کی ضد ہے نابالغ۔ میں آپ پر امید کرتا تھا لیکن اب میں آپ سے نا امید ہو چکا ہوں، یہ متضاد لفظ ہے۔ حق سچائی اور ناحق جھوٹ کو کہتے ہیں۔ تو ناحق کے اندر جو لفظ حق ہے اس کے مراد آپ اللہ تعالیٰ نہیں لے سکتے۔
ایسی جا بجا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے غلط بات ہے۔ اور پھر یہاں عجیب بات ہے کہ ایک طرف مولانا صاحب ہے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھا ہوا ہے۔ ارے مولانا صاحب، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں خدا کا خوف کیجئے، کیسی اسلام کی آپ تشریحات کر رہے ہیں؟ آپ اقرار الحسن کی بات کرتے ہیں، اقرار الحسن نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ وہ مبلغ اسلام کا وہ مدعی ہے، اور نہ ہی اس کا کچھ ایسا کہنا ہے کہ میں بہت بڑا دین کو جاننے والا ہوں، بلکہ وہ ہر بیان میں یہ کہتا ہے کہ میں علماء سے پوچھ کے چلتا ہوں، میں مشائخ عظام سے پوچھ کے چلتا ہوں، میری وہ رہنمائی کریں۔ لیکن آپ تو عالم ہیں، آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ آپ اگر ایسی تشریحات کرتے ہیں کہ آپ کی ان تشریحات کی وجہ سے علماء پر انگلیاں اٹھتی ہیں، مدارس پر انگلیاں اٹھتی ہیں، خدا را اگر آپ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں۔ اس کے بعد جو لفظ ہے خبیث، مطلب کہ برا، گندا، ناحق، جھوٹا، خبیث، برا، گندا، شف، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حسین علی کی جگہ شف کہا جا رہا ہے، اور حسین علی کی جگہ جب شف کہا تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے ہی توہین کے ساتھ جوڑ دیا۔ مولانا صاحب اگر ہماری بات سن رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جہاں پر لوگ شف استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ تمام کے تمام لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ کوئی خدا کا خوف کیجئے، ایسے ہی توہین کے الزامات ٹھہرانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر کوئی حضرت حسن کی نہ توہین ہو رہی ہے، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہے۔ تو اگر ناظرین میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو میری بات سے اتفاق نہیں کرتا، کمنٹ میں مجھے وہ دلیل کے ساتھ بتلائے۔ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں بغیر دلیل کے کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ایسے ہی کمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شخص کا صحیح نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کسی نے پیار سے نام رکھا اس کو اس پیار کے نام سے پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو نام ہوتے ہیں یہ ہمارے مذہب کا بھی عکاس ہوتے ہیں، ہمارے مذہب کا بھی بتاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقرار الحسن، حق، خطیب، حسین، علی، تو ظاہر سی بات ہے ان ناموں کو سن کر کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کسی عیسائی کا نام ہے، کسی ہندو کا نام ہے، کسی سکھ کا نام ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی، بلکہ ہر سننے والا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ مسلمانوں والے نام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے ناموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نام کو بدلنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔